اچھا جی، تو ہم وہ بات کر رہے تھے کہ مولانا رومی نے اپنی مثنوی میں ایک طوطے کا قصہ لکھا ہے جس نے ہندوستانی طوطوں کو پیغام بھیجا، اور وہ اس پیغام تو ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ اس کی کہانی کیا ہے اور ساری باتیں کیا ہیں۔ اب وہ طوطوں نے جو پیغام وصول کیا تو انہوں نے کیا جواب دیا یا رد عمل دیا، وہ ڈاکٹر صاحب سے ہاں، یہ پوچھنا بڑا دلچسپ ہے صاحب. ظاہر ہے اس پر طوطے نے اپنے تاجر کو ایک ذمہ داری دے دی تھی. جی کوئی سخت بھی نہیں تھی، ایک ہاں جی پیغام تھا جس کا کوئی ہاں بوجھ بھی نہیں ہے. جی وہ اب کہانی کا اگلا حصہ یہ ہے کہ وہ طوطا وہ تاجر یہ پیغام لے کے جب ہندوستان پہنچا جی اور اس نے ایک جگہ دیکھا طوطوں کا ایک جھنڈ جمع ہے، جی تو وہ کسی سواری پر تھا، گھوڑے وغیرہ پر. اس نے وہ اپنی سواری روکی ٹھیک ہے اور وہاں وہ طوطوں کے جھنڈ کو دیکھتے ہی ٹھیک ہے وہ سواری سے اترا اور ان کو پیغام دیا. ٹھیک وہ ہے کہانی جی ایک عنوان کے تحت یہ ہے کہ پیغام پہنچایا اس جی نے. وہ پیغام یہ تھا: چن کے تا اقصائے ہندوستان رسی. جب وہ تاجر ہندوستان کی سرزمین پر پہنچا، جی در بیابان طوطی چندی بدید، اس نے ایک صحرا میں کئی طوطے کٹھے بیٹھے ہوئے دیکھے. ٹھیک ہے ایک گروپ بیٹھا ہوا دیکھا. ٹھیک ہے مرکب استانید پس آواز داد، اس نے اپنی سواری روکی اور ان پرندوں کو مخاطب ہوا. مخاطب ان سلام و ان امانت باز داد. یہ کتنا خوبصورت جی ہے. وہ جی سلام پہنچایا اور اور جو امانت امانت تھی پیغام والی وہ ان تک ان پہنچائی. تک پہنچائے. اچھا، طوطی زان طوطیان لرزید بس. وہ جو جھنڈ بیٹھا تھا طوطوں کا، ان میں سے ایک طوطا بری طرح سے کانپا، لرزش طاری ہو گئی اس پہ. اوفتاد و مرد و بے گسستش نفس، وہ پھڑپھڑاتے ہوئے کانپتے ہوئے گرا اور مر گیا اور اس کی سانس کٹ گئی، سانس کی ڈوری کٹ گئی. ٹھیک ہے شد پشیمان خواجے از گفت خبر. یہ جو تاجر تھا یہ اس خبر اور بات کہنے سے پریشان ہو گیا کہ یہ میں نے کیا بات بتا دی کہ طوطا مر گیا ہے. خوش تھے، اتنا سخت پیغام تھا ہاں، کہ طوطے نے اپنی جان دے دی. گفت رفتم در ہلاک جانور. اس نے اپنے آپ سے کہا میں نے ایک پرندہ مار دیا. جی اس پیغام سے میری کوتاہی ہے، پشیمان ہو گیا. ٹھیک ہے اب خود اپنے آپ سے اس نے سوال شروع کر دیے. ان مگر خیش است با ان طوطیک. یہ اس مظلوم طوطے کا کوئی رشتہ دار تھا، کوئی اپنا تھا اس کا، کچھ لگتا تھا. جو اس نے اس کا درد ان محسوس مگر کر دو کے. جسم بود و روح یک. یہ دو قالب اور یک جان تھا اس کے ساتھ کہ اس کے ساتھ یہ ہو گئے. دیکھیں حسن بیان ملاحظہ حسن بیان، کیا بات فرمائیں، بڑی روانی کے ساتھ کیا مولانا بات بات. کیا بات. ان چرا کردم چرا دادم پیام. خود سے پھر پچھتانے لگا جی کہ میں نے ایسا کیوں کیا، میں نے یہ پیغام ان کو آ کے دیا کیوں ہے. سوختم بیچارے را زن گفت خام. میں نے اپنی اس لا حاصل ناقص گفتگو سے اس کو جلا ڈالا، بسم کر ڈالا اور اس کی جان لے لی. جان لے لی. ان زبان چون سنگو ہم آہن وش است. اسی سے مجھے یاد آیا کہ ہمارے ہاں بھی لوگ لفظوں سے آگ کا کام لیتے ہیں اور لوگوں کو جلا مارتے ہیں، اتفاق ہے کہ لیکن پشیمان بھی نہیں ہوتے. پشیمان. یہ اتفاق سے اگلی ہے. ان زبان چون سنگو ہم آہن وش است. کہتے ہیں یہ زبان ہے جو پتھر کی طرح ہے جی بلکہ یہ لوہے جیسی ہے. ونچے بجہد از زبان چون آتش است. جو اس زبان سے نکلتا ہے وہ آگ کی طرح ہے. سو مولانا نے سمجھایا ہے، یہ نہیں کہا کہ ایسا، اس نے سمجھایا ہے کہ یہ زہریلی زبان ہے جو یہ چکماک کی طرح، بالکل اس کو آگ نہ نکالیں، اس سے آگ نہ اگلیں، اس سے محبت کے پیغام دیں. سنگ و آہن را مزن بر ہم گزاف. کہ پتھر اور لوہے کو بیہودہ طور پر ایک دوسرے پر مت مار. درمیان پمبے چون باشد سر. اس کا ہے سنگ و آہن را مزن بر ہم گزاف. گاہ روئے نکلو گاہ از روئے لاف. کہ اس پتھر اور لوہے کو آپس پہ ایک دوسرے پر مت مار، کبھی کبھی ایسے شغلیہ طور پر اور کبھی خواہ مخواہ مذاق کے لیے، کہ اس سے نقصان بڑا پہنچتا ہے. یہ جو آگ کے شعلے اگلتی ہے سوسائٹی کو، معاشرے کو جلا رہی ہے، اس میں تقسیم بڑھا رہی ہے، نفرتیں بڑھا رہی ہے. تو ایسا کام مولانا رومی کہتے ہیں خیال رکھیں.
زن کے تاریک است و ہر سو پنبے زار، درمیان پنبے چن باشد سرار، چن باشد شرار. کہتے ہیں اس لیے کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایسا نہ کرو، پتھر اور لوہے کو ایک دوسرے پر نہ مارو. کہتے ہیں کیونکہ ہر طرف تاریکی ہے اور ہر طرف کپاس رکھی ہوئی ہے. درمیان پنبے چون باشد شرار، کہ کپاس میں چنگاری ڈال دیں گے اس کا کیا اثرات ہوں گے، سب کو جل کر خاک ہو جائے گا. اس جلا کر خاک کرنے سے بچائیں. دیکھیں داناؤں نے اجمل صاحب کہا ہے کہ زخم ہے جو یہ کئی طرح کے ہیں. سب سے کاری اور تکلیف دہ زخم لفظوں اور زبان کا، یہ نظر تو نہیں آتا لیکن اس کے اثرات ساری عمر مجھے تو یوں لگ رہی ہے کہ یہ تو شاید انہوں نے ہماری موجودہ صورتحال پہ کہی ہے. یہ جو ہماری قوم کی صورتحال ہے کہ جو ہمارے ہاں آتش کا کھیل ہے، زبانوں سے ہم کھیل رہے ہیں. ایون یوٹیوب چینلوں پہ جو چیزیں کہی جا رہی ہیں، باتیں کی جا رہی ہیں، بغیر سوچے سمجھے، بغیر وہ اس کو دیکھے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. اجمل صاحب اسی پر ہی ہم کر رہے ہیں کہ محبتیں پھیلانی چاہیے، نرمی اور رواداری پھیلانی چاہیے. محبت کا پیغام ہے جو وہ لوگوں کے دلوں تک پہنچانا چاہیے تاکہ معاشرہ ہے جو وہ ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھتے ہوئے آگے بڑھے اور ایک دوسرے کا خیال رکھے. آگے اس کا کہتا ہے ظالمن قومی کے چشمن دوختن زن سخنہا عالمی را سوختن. کہتے ہیں وہ لوگ ظالم ہیں جنہوں نے اس سب کچھ پر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. ان کو خیال ہے ہمارا کیا تھا. ظالمن قومی تو پھر ان تک بھی پہنچے گی. ظالمن قومی کے چشمن دوختن، وہ لوگ بڑے ظالم ہیں جنہوں نے آنکھیں سی لی ہیں، بند کر لی ہیں. زن سخنہا عالمی را سوختن، اور ان باتوں سے انہوں نے پوری جہان کو، دنیا کو جلا کر راکھ کر دیا ہے. عالمی را یک سخن ویران کند، ایک بات ہے جو بعض اوقات پوری دنیا کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. روبہان مردرا شیران کند، مری ہوئی لومڑیوں کو کبھی کبھی ایک بات شعر بنا دیتی. دو چیزیں کہی کہ عالمیرا یک سخن ویران کند، کہ بعض اوقات ایک بات ہے نا جو نیگیٹو اور سخت، وہ دنیا میں ویرانی پھیلا دیتی ہے. اور بعض اوقات وہ ایک اچھی بات شاید کہیں ہوتی ہے تو وہ بزدلوں کو اسے حوصلہ ملتا ہے اور وہ بہادر بن جاتے ہیں. جی سر، پچھلی بار ہم بات کر رہے تھے رد عمل تو ہم نے دیکھ لیا، اب آگے کیا ہوا؟ اب یہ ہے کہ وہ پیغام طوطوں کو پہنچا دیا تاجر نے. یہ رد عمل بھی دیکھ لیا، جو کچھ بیتا پچھتا ہے ابھی بہت، لیکن کیا ہو سکتا ہے. اچھا اب یہ ہے کہ کہانی ہے کرد بازرگان تجارت رہا تمام. سودا ہے کہ کیا کرد کیا بازرگان تاجر نے تجارت رہا تمام، اپنے تجارت والے کام کو مکمل کر لیا. یعنی وہ تاجر نے اپنا جو پروفیشنل کام تھا تجارت والا وہ مکمل کر لیا. باز آمد سوئے منزل دوست کام، باز آمد وہ واپس آئے سوئے منزل اپنے گھر کی طرف سے، دوست کام وہ خوش ہو کے منزل اور مقصد پا کے وہ گھر واپس آ گیا. ہر غلامی راب آور درمغان، وہ ہر غلام کے لیے اس کا تحفہ لے آیا جو اس نے حوالے کیا تھا کہ یہ میرے لیے لے آیا. ہر کنیزک راب بخشی دو نشان، ہر لونڈی کو اس نے اس کا وہ جو چیز کہی تھی وہ تحفہ، وہ ہدیہ دے دیا. گفت توتی ارمغان بندکو، یعنی بالکل مکالمہ ملا. طوطے نے کہا مجھ ناچیز کا تحفہ کدھر ہے، مجھے پیغام بھیجا. گفت توتی، توتی یعنی طوطا، توتی نر یعنی نر طوطا، توتی مادہ یعنی مادہ طوطا. توتی کا مراد وہ طوطا ہے جو لفظ. گفت توتی ارمغان بندے کو، طوطے نے کہا مجھ ناچیز کا تحفہ کہاں ہے. انچے گفتی انچے دیدی باز کو، جو تم نے کہا ادھر طوطوں کو، ہندوستان والوں کو، اور جو تو نے دیکھا وہ مجھے بتاؤ. دیکھو کتنا سیانہ تھا یہ. انچے گفتی جو تو نے وہاں کہا پیغام پہ، انچے دیدی جو کچھ تو نے دیکھا ہے، بعض کو وہ مجھے بتاؤ. گفت نہ من خود پشیمان نوازان، تاجر نے کہا نہیں میں خود اس سے پچھتا رہا ہوں جو میں وہاں بتا آیا. دست خود خایان و انگشتان گزان، میں اپنا ہاتھ کاٹتا ہوں اور حسرت سے ہاتھ ملتا ہوں، دکھی ہوں. ہاں کہ میں نے یہ کیا کیا. منچرا پیغام خامی از گزاف
بردم از بی دانشی و از نشاف. وہ کہتا ہے من چرا پیغام خامی از گزاف، کہ میں نے لا حاصل ایک خام سا ناقص سا پیغام کیوں لے گیا. بردم از بی دانشی و از نشاف، میں حماقت اور لا علمی اور جہالت کی وجہ سے میں کیوں لے گیا. اچھا، گفت ای خواجہ پشیمانی یہ چیز، وہ تاجر نے یہ کہا اسے. طوطے نے پوچھا کہ مالک باس میں پشیمانی کس وجہ سے، کیوں، یعنی کیا ہوا ہے، ہاں کیا ہوا. وہ سینسٹیو چیست ان کن خشم و غم را مقتضیست، آخر کیا ہوا جس کی وجہ سے تجھے یہ دکھ اور افسوس اور ملال ہو رہا ہے اور غصہ آ رہا ہے. اچھا، اب یعنی دونوں کا مکالمہ ہو رہا ہے، ڈائیلاگ ہو رہا ہے، کتنی رواں اور خوبصورت. گفتم ان شکایت تھا، یہ تو گفت اس طوطے نے کہا، تاجر نے کہا، گفتم ان شکایت ہے، یہ تو میں نے ان طوطوں کو تیرے گلے پہنچائے. با گروہی طوطیان ہمتا، یہ تو ایک طوطوں کے جھنڈ کے ساتھ جو بالکل تیرے جیسے تھے، تیرے برابر کے تھے، تیرے جیسے تھے، ان تیری قبیل کے تھے، میں تیری قبیل کے تھے، میں نے جا کے تیرے پیغام اور وہ گلے پہنچائے. ان یکی طوطی ز دردت بوئی برد، ان میں سے ایک طوطے نے تیرے درد کو محسوس کیا. کتنا خوبصورت. گفت ان طوطی ز دردت بوئی برد، ان طوطوں میں سے ایک طوطے نے تیرے درد کو سمیل کیا، اس کو محسوس ہوا، دل پر لے لیا. اور کہتا ہے زہراش بے درید و لرزید و بے مرد، اس کا پتا پھٹا، وہ کانپا اور مر کر ڈھیر ہو گیا. یہ اس وجہ سے میں نہیں بتا. من پشیمان گشتم ان گفتن چے بود، من پشیمان گشتم، میں پشیمان ہو گیا، پچھتانے لگا کہ ان گفتن چے بود، یہ میں نے کیا کہا. ان گفتن یہ کہنا کیا تھا، کیا بات میں نے کہہ دی. لیک چن گفتم پشیمانی چے سود، لیک چن گفتم، لیکن جب میں کہہ چکا تھا پشیمانی چے سود، اپنے ساتھ اس کو ساتھ بھی کر رہا ہے، خود سے بھی بات کر رہا ہے، مکالمہ کر رہا ہے، پھر پچھتانے کا کیا فائدہ، تو ختم ہو گیا سارا کچھ. نکتئی کنجست ناگہ از زبان، ہم چو تیری دان کہ دستان از کمان. نکتئی وہ بات، کنجست ناگہ جو اچانک پھسل جائے، نکل جائے، از زبان، یعنی وہ کوئی ایک بات جو اچانک زبان سے نکل جائے. ہم چو تیری دان کہ جستان از کمان، اسے اس تیر کی طرح سمجھ جو کمان سے نکل گیا، کمان سے نکل گیا. وانا گردد از رہ انتیر ای پسر، وانا گردد واپس نہیں لوٹتا، وہ کمان سے نکلا ہوا تیر اے میرے بیٹے. ہاں، مند باید کر سیلی راز سر، جو سیلاب ہے اس کو اس کے سرچشمے پر بند کرنا چاہیے، یعنی بات غلط کہنی نہیں چاہیے، کہہ دی تو پھر نہیں رکتا، سیلاب کی طرح ہے جو ایک دفعہ نکل گیا تو نکل گیا. اچھا، آگے کہتا ہے 3 حصے ہو گئے. پیغام لے گیا، طوطوں تک پہنچایا، گفتگو ہو گئی، طوطے کی وہ جو رد عمل ہوا وہ طوطے کو بتا دیا. اب طوطے نے کیا کیا، طوطے کے ساتھ کیا. کہتے ہیں چن شنید آن مرغ کان طوطی چه کرد، اس پرندے نے جب سنا کہ اس طوطے نے کیا کیا، بس بے لرزید افتاد و گشت سرد، یہ بھی بہت کانپا، گرا اور ٹھنڈا ہو گیا. اچھا، ہاں دوبارہ میں دوبارہ بتاتا ہوں. اچھا، یہ والا اینڈ مجھے نہیں تو چن شنید ان مرغ کان طوطی چه کرد، چن شنید جب سنا، ان مرغ اس پرندے نے، کان طوطی چه کرد، اس طوطے نے کیا کیا، سنتے ہی بس بے لرزی، یہ بہت زیادہ کانپا، پھڑپھڑایا، لرزش طاری ہو گئی. افتاد یہ گرا تڑپ تڑپ کے، وہ گشت سرد اور ٹھنڈا ہو گیا، یعنی مر گیا. خواجے چن دیدش فتاد ہم چنین، بر جہید و زد کلہرا بر زمین. یہ مالک نے، وہ تاجر نے جب اس کو گرا ہوا دیکھا اس طرح سے تو وہ بھی تڑپا، شاک میں چلا گیا. اس نے اپنی ٹوپی اتاری اور دکھ اور ملال سے زمین پر دے ماری، پچھتاوے سے کہ کتنا دکھی ہوا، یعنی یہ انتہائی دکھ ہے کہ اپنی پگڑی اتار کے ٹوپی اتاری. چن بدین رنگ و بدین حالش بدید، جب اس تاجر نے اس طوطے کو اس کیفیت اور اس حال میں دیکھا، خواجے برجست و گریبان رتری،
وہ بھی تڑپا اور اس نے گریبان دکھ سے اپنا پھاڑ دیا، یعنی اپنے کپڑے پھاڑ دیے. یہ میں نے کیا گفت آئی توتی خوب خوش چنین خوش حنین انچے بودت انچرا گشتی چنین. اس نے اس مرے ہوئے طوطے کو مخاطب کیا کہ اے میرے خوبصورت اور پیاری باتیں کرنے والے، لہن کے اچھے لہن کے ساتھ باتیں کرنے والے، یہ کیا ہوا تجھے، ایسا تو کیوں ہو گیا. تو ایسے وہ پھر جو دکھ سے اس کے منہ سے نکلا وہ باتیں مولانا رومی بتا رہے ہیں. کہتا ہے ای دریغا مرغ خوش آواز من، افسوس کہ میرا خوشی کے گیت، اچھے گیت گانے والا خوش آواز تھا جو پیاری باتیں کرتا تھا. ای دریغا ہمدم و ہمراز من، حیف کہ میرا مونس و غم گسار، میرا ساتھی، میرا رازدان. ای دریغا مرغ خوش الہان من، افسوس کہ میرا اچھے نغمے گانے والا، گیت گانے والا پرندہ. راہ روح و روزے و ریحان من، میری روح کے آرام و سکون اور میرا باغ اور میرا گلشن ہے جو. گر سلیمان را چنین مرغی بودی کئی خودو مشغول ان مرغان شد. کہتا ہے اگر سلیمان علیہ السلام کا بھی ایسا کوئی پرندہ اور طوطا ہوتا تو وہ دوسرے طوطوں کی طرف توجہ ہی نہ کرتا، ان کے ساتھ پرندوں کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بات ہی نہ کرتا. یعنی کمال یہ طوطا تھا، پرندہ تھا، میرا ساتھی تھا، مونس تھا، میرے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتا تھا. ای دریغا مرغ کرزان یافتم، افسوس وہ پرندہ جسے میں نے سستا حاصل کیا، یعنی بڑا آرام سے مل گیا. زود روی او برتافتم، جلدی وہ مجھ سے منہ موڑ کے چلا گیا اور میں اس سے محروم ہو گیا. ای زبان تو بس زیانی بربری، اس نے پھر اپنی زبان کو مخاطب کے کہا کہ اے زبان تو بڑی نقصان دہ چیز ہے، بڑی ستیہ ناس کرتی ہے. چن توئی گویا چے گویم من ترا، جب تو ہے بات کرنے والی، جب تو خود ہی بات کرنے والی تو میں اب تجھ سے کیا کہوں، بات تو تو کرتی ہے، تیری وجہ سے تو میں لوگوں سے اب میں خود تجھے کیا کہوں. ای زبان ہم آتش و ہم خرمنی، اے زبان تو آگ بھی ہے تو کھلیان بھی ہے. اب یہ ہے کہ اب تاجر نے پشیمانی کا بھی اظہار بھی کر لیا، خود کلامی بھی کر لی دکھ کا، لیکن الٹیمیٹلی وہ مر گیا تھا. تو اس کے بعد اس نے کیا کیا، بعد ازانش از کفس بیرون فگن، یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس مردہ طوطے کو اس نے پنجرے سے نکالا اور باہر پھینکا. ٹھیک ہے. طوطیک پرید تا شاخ بلند، جو ہی اس نے وہ پنجرے کا دروازہ کھولا، طوطے کی وہ لاش اٹھائی، نکالی، اس کو پھینکا تو وہ طوطا اڑا اور درختی شاخ پہ جا کے طوطا اڑا. ہاں اچھا، اب یہ ہے طوطی مرد چنن پرواز کرد، کافتاب شرق ترکی تاس کرد. کہتا ہے وہ مردہ طوطا ایسے اڑا جیسے مشرق سے سورج ہے جو تیزی سے مغرب کو جاتا ہے، اپنا سفر کرتا ہے. وہ پریشان ہو گئے، خواجہ حیران گشت اندر کار مر. یہ تاجر ہے جو اس پرندے کے کاموں سے، ایکشن ری ایکشن سے حیران ہو گیا، شاک میں چلا گیا. بی خبر ناگاہ بدید اسرار مر، وہ لا علم تھا، اچانک اس نے یہ پرندے کے رمز و راز دیکھے کہ یہ تو راز والی باتیں، یہ کیا ہوا. روئی بالا کر دو گفتہ اندلیب، اس نے اپنا منہ اس کی طرف کیا، منہ اٹھایا اور اس سے کہا اے بلبل جیسے پرندے باتیں کرنے والے، از بیان حال خود مندے نصیب، یہ جو تیرے ساتھ گزری ہے، جو تو کر رہا ہے، یہ کہانی مجھے بھی تو سنا گے، ہوا کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے. اونچے کر دان جا کے تو آموختی، اس طوطے نے وہاں کیا کیا جو تو نے سیکھ لیا. اونچے کر دان جا کے تو آموختی، اس نے وہاں کیا کیا جو تو نے سیکھ لیا. ساختی مکری و مارا سوختی، تو نے مکر کیا اور مجھے بھسم کر ڈالا، مجھے مار ڈالا، جلا ڈالا اپنی فراق سے. گفت طوطی کو بے فعلم پند تھا، اس طوطے نے بتایا، اس نے اپنے عمل سے میری رہنمائی کی. اس نے کہا طوطے نے کہ اس طوطے نے اپنے ایکشن سے، عمل سے میری رہنمائی کی. انہیں وہ بھی مرا نہیں ہے، وہ بھی زندہ رہا، اس نے بھی شو کیا کہ یہ کر، وہ بھی زندہ. ہاں پاندات کہ رہا کن لطف آواز و
وداد. اس نے کہا اپنی یہ مہربانی اور خوبصورت آوازیں چھوڑ, ان کو سائڈ پر رکھ, بے آواز ہو جا, بے جان ہو جا. زن کے آوازت تورا در بند کرد, خیشتن مردے پیے ان پند کرد. زن کے آوازت تورا در بند, کیونکہ تیری اس خوش آواز ہونے نے تجھے قید میں ڈال دیا. خیشتن مردے پیے ان پند کرد, خود مر کر اس نے مجھے یہ نصیحت کی ہے کہ تو بھی مر. یعنی ای مطرب شدے با عام و خاص, یعنی ای مطرب شدے با عام و خاص, مردے شو چن من کے تا یابی خلاص. کہتا ہے یہ جو تو ہر کسی کے ساتھ پیاری باتیں کرتا رہتا ہے, انہیں گیت سناتا رہتا ہے, مر جا, اپنے آپ کو مرا ہوا ظاہر کر تاکہ تو نجات پا جائے, آزاد ہو جائے. دانے باشی مرغ کانت برچنت, کہتے تو ایک دانہ بنے گا تو پرندے تجھے چگ جائیں گے. غنچے باشی کودکانت برکنت, اگر تو کلی ہوگا تو چھوٹے بچے تجھے اس میں پلک کر لیں گے, اس کو توڑ دیں گے. جی اب یہ ہے, اس کے بعد پھر فلسفی بتایا یہ ہے. اس میں نتیجہ مولانا نے یہ نکالا ہے کہ یہ بدن ہے یہ ہمارا قید خانہ ہے. ٹھیک ہے, روح کو اس نے قید کیا ہوا ہے اس طوطے کی طرح. ہم اس بدن سے نکلیں گے تو آزاد ہو جائیں گے. یعنی یہ روح ہے جو عالم ارواح سے یہاں آئی ہے, ایسے ہی ہے جیسے پنجرے میں بند ہے. یہ قفس جو سینے کا قفس ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے نا. اس سے وہ مولانا رومی اب اس سے سمجھانا نتیجہ کارین پر چھوڑ دیا ہے کہ طوطے کے توسط سے اس نے بتایا ہے کہ یہ پنجرہ ہم نے اپنی ظاہری زندگی کو, مادی معاملات کو بنایا ہوا ہے. یہ دیکھیں میڈیکل سائنس نے بھی اس کا نام رب کیج رکھا. ہاں رب کیج رکھا. یہ رب کیج میں پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ ہے جب یہ جو ڈر ہے کہ جی مریں گے تو کیا ہوگا. مولانا رومی نے کہا ہے کہ موت سے ڈرنا نہیں چاہیے. یہ جو عرس کہتے ہیں نا, فارسی میں عرس عروسی یہ شادی کو کہتے ہیں, ملاپ اور وصال کو کہتے ہیں, خوشی. مولانا رومی کہتے ہیں کہ جنازہ ہم چوبے بینی مگو فراق, کہ تو میرا جب جنازہ دیکھے تو جدائی والی باتیں نہ کر. مرا وصال و ملاقات ان زمان باش, اس وقت ہی میرا وصال اپنے محبوب مطلق سے اور خوشی والا ہے. مرا وصال و ملاقات ان, میری اس وقت وصال اور اللہ سے ملاقات ہوگی. اور مولانا اس کی تلقین کرتے ہیں کہ کوئی دانہ نہیں ہے جس کو آپ زمین میں بوئیں وہ نہ گو. تو انسان بھی دانے کی طرح ہے, اس کو قبر میں بوئیں گے تو آپ کا خیال ہے یہ ختم ہو گیا, یہ پھر اگے گا اور پھر وہ. یہ دلچسپ. اب مجھے سمجھ آیا کہ کالاش والے جو ہے وہ جو پرانا قبیلہ ہزاروں سال سے آباد ہے پاکستان کی, وہ ایک خاص پہچان ہے. تو کالاش والے اپنے بزرگ کے مرنے پہ باقاعدہ ڈھول بجاتے ہیں, باقاعدہ خوشی مناتے ہیں. اس کی کئی ویڈیوز آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. اور باقاعدہ ایک جشن کا سما ہوتا ہے, دعوت کی جاتی ہے, اور کہ بھئی بہت سیلیبریٹڈ لائف یہ بندہ کر کے چلا گیا. اچھا, اسی کو مولانا رومی نے وصیت کی تھی. ان کا جنازہ جب گیا ہے تو ڈھول باجے بجاتے گئے ہیں لوگ, خوشیاں مناتے گئے ہیں. ہاں, ایسا نہیں ہوا کہ روتے دھوتے. یہ وصیت اور اس پہ عمل ہوا. اس کا جنازہ بالکل بارات کی صورت میں گیا اور لوگ ڈھول بجاتے, خوشیاں مناتے, رقص کرتے گئے. ہاں, یہ اب ہم اس طوطے والی تاجر اور طوطے والی کہانی کو اس پر ختم کرتے ہیں. آگے کئی کہانیاں ہیں جو ہم دیکھتے رہیں گے, باہم ڈسکس. تو ناظرین, ہم یہ دلچسپ باتیں جو ہے وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ, اور مزید اگلی قسطوں میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ مزیدار چیزیں پیش کریں گے.